ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی وجہ سے اس مبارک مہینے کو ہم نے غم والا مہینہ قرار دے دیا اور اب ہم اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے. دیکھیے آپ کتنے سارے شادی محل اس مہینے میں بند پڑے ہوتے ہیں یا نہیں شادی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ اور اللہ کا مہینہ سفر کا یعنی خالی کا مہینہ، یہ بھی ہم نے بنا رکھا ہے. غم والا ہے نہ محرم کے مہینے کو اور نہ سفر کے مہینے کو یہ کہا کہ یہ جو ہے خالی کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً بہت زیادہ غم کی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ کہ حضرت امام حسین نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خون دے کر اس دین اسلام کی آبیاری فرمائی ہے. اور ہاں، ہم لوگ تو اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے اس مبارک مہینے میں، لیکن آپ کو یاد دلا دوں کہ میدان کربلا میں حضرت حسین اور آپ کے ملحدین کے خیمے لگے ہوئے تھے. اس وقت آپ کو خیال آیا کہ حضرت قاسم کا نکاح کر دیا جائے، یعنی صبح میں 10 محرم ہے اور اب رات میں مغرب کے بعد. حضرت قاسم کون تھے؟ حضرت حسن کے بڑے بیٹے. احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم صورت اور شکل کے اعتبار سے بعین ہی اپنے نانا یعنی میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر تھے. آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کے نانا بھی ایسے ہیں. تو حضرت حسین نے فرمایا کہ قاسم تم نکاح کر لو، اور سکینہ سے نکاح کرو یا فاطمہ سے، تو آپ کی بیٹی وہ خاموش رہے. تو آپ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کر دیا، تو آپ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین. شام میں نکاح ہوا اور صبح 10 محرم میں آپ شہید ہو گئے. اگر نکاح کرنا ہی محرم میں اتنا برا ہے تو حضرت حسین اپنے بھتیجے کا نکاح میدان کربلا میں نہ کرتا. حضرت امام زین العابدین جو شہدائے کربلا میں بھی آپ شامل تھے، وہ وہاں یعنی جو شہید ہونے والے تھے، جو کربلا میں جو جنگ کے لیے گئے تھے، وہ بھی ان میں آپ بھی شریک تھے. آپ کا ایک نکاح 10 محرم کو ہوا اور حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم الحرام میں اپنا نکاح کیا، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح 10 محرم میں حضرت خواجہ علاء الدین پیران پیر کلیری علیہ رحمہ سے، جن کو ہم صابر کلیری کہتے ہیں، ان سے نکاح کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد امام ربانی قطب الارشاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی صفیہ کا نکاح 10 محرم الحرام میں کیا. ہماری بیٹیاں اور بہو ان سب سے اچھے ہیں، مگر سب سنتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، مگر وہ کسی کے یہاں ایک پرنالا ہوتا ہے جو پانی گرتا ہے جو اوپر سے، برسات میں آپ کو بہت کم ہو گیا، آپ کو پائپ لگنے لگے، کسی کو شکایت نہیں ہوتی. پہلے پرنالے ہوتے تھے، وہ بارش کا پانی جب گرتا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. کسی کا قضیہ جو ہے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا. قاضی نے کہا کہ کوئی پرنالہ یہاں مت رکھو، اس سے جو ہے چلنے والوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. جب پانی سے پانی بہتا ہے، نمازی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، عورتیں بچوں کو تکلیف ہوتی ہیں. اس کی ساری نقصانات بتائے تو گھر والے نے کہا، گھر کے مالک نے، کہ قاضی صاحب آپ کی ساری باتیں سراخوں پر، مگر پرنالہ کے پانی ہی ہے، وہی ہماری بات ہے کہ ساری بات سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا، نبی کی بات تو بہت بڑی ہے، مگر ہمارے یہاں پر ایسا ہی ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ نہ غم کا مہینہ ہے نہ خوشی کا مہینہ ہے.
یہ مبارک مہینہ عمل کا مہینہ. عمل انسان کو دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور بدعملی دعوت دیتی ہے دوزخ کی طرف. اس کے جو محاسن ہیں، جو فضیلتیں ہیں، محرم کے تعلق سے جو اچھی باتیں ہیں، ان کو سن کر، ان کو معلوم کر کے اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ. اور اگر نہیں صاحب وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کا تو تقویٰ بہت بڑا تھا، ان کی نیکیاں بہت بڑی تھی، ان کا مقام بہت بڑا تھا، انہوں نے کر لیا، ہماری بس کی بات نہیں. تو یہ میں تعریف نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نکاح الحمدللہ محرم کے مہینے میں کیا. ابھی بھی مجھے یاد آیا، تیسری بیٹی کا نکاح میں نے محرم کے مہینے میں کیا. سب رشتے دار نے کہا، میں نے کہا کچھ نہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے نوا سے نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا تو ہمارا کیا. یہ چیز جو ہمارے یہاں جم گئی ہے، جمود پیدا ہو گیا ہے، جو چیز دماغ میں بیٹھ گئی اس کو کرنا نہیں ہے. بس چاہے وہ کتنے بھی بات ہو جائے، کتنی بھی نصیحتیں ہو جائے، کتنے بھی ہمارے پاس اس کی فضیلتیں آ جائے، لیکن نکاح کا وقت جو ہے سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو. یہ سب سے بہتر ہے. بالغ ہونا جو ہے وہ شرط ہے، باقی کوئی شرط نہیں. اسی لیے آج چونکہ ہم نے ان میں شرطیں لگا دی ہیں، مختلف شرطیں لگا دی، ان شرطوں کی وجہ سے جو ہے نکاح مشکل ہو گیا اور زناکاری بدکاری آسان ہو گیا. اور یہی وہ فتنہ ہے امت کا جو ہمارے اور آپ کے ایمان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے، اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ہمیں حق پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ تمہاری فلاح اور خیر خوبی اسی میں ہے کہ جب تمہاری اولاد بڑی ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو اس کا نکاح کرنا. ہزار ہاتھ آنے سے آدمی بچ جاتا ہے. آج کے اس دور میں محرم اور حرام کے تعلق سے جو چیزیں رائج ہیں ان کو ہمیں اپنے دماغ سے نکالنا چاہیے. اور جو کتب احادیث میں اور قرآن کریم میں ارشادات ہیں، اور وہ ارشادات کی روشنی میں جو انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور صحابہ اور بزرگوں کے اقوال ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب